تو کیا آخرکار منصوبہ بن چکا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے کیونکہ وہ رولز آف دی گیم کے مطابق کھیلنے کو تیار نہیں؟ انہوں نے سیاست اور جمہوریت کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں منصوبہ بن چکا کہ خان کو مائنس کر دیا جائے گا کیونکہ طاقتور حلقوں کا خیال ہے کہ اب بات ڈیڈ اینڈ تک پہنچ چکی ہے۔ ایک طرف خان کو مائنس کرنے کا منصوبہ تیار ہے تو دوسری طرف جو ان کی جگہ لیے بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی کوئی منصوبہ نہیں کہ ملک چلانا کیسے ہے، جس کے نتائج برے نکل رہے ہیں۔ زرداری اور شریفوں کی حکومت بھی بری طرح ناکام ہو چکی۔ اسحاق ڈار جو لندن سے بڑے تم تراک کے ساتھ لائے گئے تھے، اب پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں تھا۔ وہ صرف نیب کے مقدمات ختم کرانے، اپنا لاہور کا گھر اور بینک میں فریز کیے گئے 50 کروڑ روپے واپس لینے آئے تھے۔ ڈالر جہاں جاتا ہے جائے ان کی بلا سے، اکانومی کا مزید حشر ہوتا ہے تو ہو جائے ان کا مشن پورا ہو گیا جس کے لیے وہ لندن سے تشریف لائے تھے۔ زرداری اور شریفوں کی حکومت کا یہ حال ہے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی، وہ اپنا حکومت چھوڑ سکتے ہیں اور نہ چلا سکتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان بھی اپنے بچھائے گئے ٹریپ میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ جب انہوں نے پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کے دباؤ پر پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا، خان خود کو بھی کم نہیں سمجھتے اور ہر وقت فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے شوقین ہیں۔ اگرچہ پچھلے ایک سال میں کوشش کی گئی کہ خان کو سمجھایا جائے، روکا جائے کہ ملک کو سیاسی ابتری کا شکار نہ کریں اور اکتوبر تک کا انتظار کریں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان ان کی پارٹی کے پاس ہے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے چند ماہ انتظار کر لیں۔ ایک دفعہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ مئی میں مذاکرات ہو رہے تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ ابھی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہ کریں، چند دن رک جائیں، انہیں الیکشن کی تاریخ مل جائے گی۔ خان کو لگا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو پھر انہیں کس نے پوچھنا ہے، لہٰذا جو مارچ انہوں نے 28 مئی کو کرنا تھا وہ انہوں نے 25 مئی کو شروع کر دیا جب دبئی میں مذاکرات ہو رہے تھے۔ پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ابھی جب خان نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تو پرویز الہی کو اسلام آباد بلا کر 2-3 دفعہ باقاعدہ سمجھایا گیا، ان پر دباؤ بھی ڈالا گیا کہ وہ خان کے کھیل میں شریک نہ ہوں ورنہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اگرچہ پرویز الہی نے خان کو سمجھا بھی دیا اور خان سمجھ بھی گئے تھے، لیکن پھر خان صاحب پر ان کی پارٹی کے اندر دباؤ بڑھا کہ لوگ کیا کہیں گے، خان ڈر گیا۔ خان نے یہ سن کر پرویز الہی کو کہا توڑ دیں۔ ان کا منت ترلا کسی کام نہ آیا کہ جناب ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اربوں کے کام چل رہے ہیں، 117 خصوصی معاونین وزیر اعلیٰ نے بھرتی کر کے ہر ایک کو گاڑی اور 500 لیٹر پیٹرول دے دیا ہے کہ مزے کرو، حلقوں میں فنڈز دے دیے کہ کھل کر کھیلو۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کی کابینہ کے سابق وفاقی وزراء اس کے خلاف تھے کہ دیر نہ لگے اور پنجاب اسمبلی کو توڑ دیں، جبکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے صوبائی وزراء اسمبلیاں توڑنے کے خلاف تھے کیونکہ ان کے کام ہو رہے تھے، حلقوں میں اربوں روپے کا کام چل رہا تھا، ان کی موج لگی ہوئی تھی، جبکہ وفاقی حکومت کے سابق وزیر جو بے روزگار پھر رہے تھے برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم تو فارغ ہو گئے اور پرویز الہی اور پی ٹی آئی پنجاب کے وزیر مزے کر رہے ہیں۔ لہٰذا پی ٹی آئی کے اپنے اندر مرکز اور پی ٹی آئی پنجاب میں ٹھن گئی تھی۔ پی ٹی آئی پنجاب کے وزیر چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن عمران خان نے اپنے چند وفاقی وزراء کا ساتھ دیا جو زور ڈال رہے تھے کہ ہر حال میں پنجاب اسمبلی ختم کریں۔ بتایا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی فواد چودھری کی گرفتاری پر خوشی کی وجہ یہ بھی تھی کہ فواد چاہتے تھے کہ پرویز الہی حکومت جلد ختم ہو، لہٰذا جب فواد چودھری گرفتار ہوئے تو پھر پرویز الہی صاحب اپنی خوشی چھپا نہ سکے۔ اگرچہ ان کے الفاظ غیر مناسب تھے اور جو کچھ فواد کے حوالے سے انہوں نے تقریر میں کہا جو بعد میں ان کی آڈیو میں گالیاں سامنے آئیں وہ افسوسناک تھیں۔ اگر پرویز الہی اسمبلی توڑنے کے اتنے خلاف تھے تو ڈٹ جاتے، اب فواد کے کندھوں پر بندوق رکھ کر خود کو بچانے کا کیا فائدہ؟ خیر، اب حالت یہ ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑوانے کے بعد سب کو فارغ کرا بیٹھے ہیں اور اگلوں نے الیکشن سے بچنے کے لیے مردم شماری کا پلان بنا لیا ہے۔ ویسے ہمارا خان بھی دلچسپ کردار ہے، پہلے قومی اسمبلی توڑ دی، جب عدالت نے بحال کر دی تو وہاں سے استعفیٰ دے کر سڑکوں پر آ گئے، اب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑوانے کے بعد دوبارہ اسی قومی اسمبلی پہنچ گئے کہ ہمارے استعفے واپس کرو، ہم نے اسی اسمبلی میں بیٹھنا ہے جس کو خود توڑا تھا، پھر وہاں سے استعفے دی اور پورا سال ہنگامے کیے، اب تقریباً سال بعد وہاں پہنچ گئے ہیں۔ ایسی سیاست ہمارا خان ہی کر سکتا ہے جو ان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا۔ جیسے کبھی زرداری کی سیاست سمجھنے کے لیے جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ بندے کو پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، ویسے ہی عمران خان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ڈبل پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے۔ خیر، اب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سمیت مڈل ایسٹ کے اہم ممالک اس بات پر راضی لگ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد وزیر اعظم بلاول کو بنایا جائے۔ اس کے لیے یقیناً ایک ایسی پارلیمنٹ لائی جائے جس میں کسی کو اکثریت نہ ہو اور اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنائی جائے۔ پیپلز پارٹی کو سیٹیں دلوانے کے لیے بلوچستان اور سرائکی علاقوں میں کام کیا جائے۔ پنجاب حکومت نواز لیگ کو دی جائے جبکہ سندھ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے پاس رہے۔ خیبر پختونخوا میں مولانا کی پارٹی کو آگے لایا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے پہلے فیز میں مولانا کی پارٹی نے بڑی کامیابی لی تھی، لہٰذا اس کو بنیاد بنایا جائے۔ یوں عمران خان کی پارٹی کو مکمل آؤٹ کر دیا جائے اور وہ اگلے 5 سال سڑکوں پر گزاریں۔ مطلب ہم وہیں جا پہنچے جہاں سے شروع کیا تھا، وہی پرانی شراب پرانی بوتلوں میں۔ لیکن کیا یہ سب کچھ ایسے ہی کر لیا جائے گا جیسے پلان بنایا جا رہا ہے؟ عمران خان اس وقت پاپولر ہیں اور ان کی پارٹی خود کو اگلا الیکشن جیتنے کا اہل سمجھتی ہے، جس کا مظاہرہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ پہلے 17 جولائی کو پنجاب کا ضمنی الیکشن جیتا اور خان جن سیٹوں پر لڑا ان سب پر بھی جیتا۔ لیکن اب مسئلہ ایک اور آن پڑا ہے
अवाम इमरान खान को अपना निजात दहिंदा समझते हैं तो रियासत के करता धरता खान को मसाइल की जड़ समझते हैं, जो किसी तरह जमहूरी तरीके से चलने को तैयार नहीं। दुनिया के अहम ममालिक पहले ही इमरान खान के साथ काम करने को तैयार नहीं और खान भी खुद को बदलने को तैयार नहीं। देखते हैं पूरी दुनिया खान के आगे झुकती है या खान खुद को बदलता है। दूसरी तरफ शरीफों को भी हर काम में जल्दी थी। इमरान खान को भी जल्दी में हटाया और डार को मिफ्ता की जगह भी जल्दी बिठा दिया। दोनों के भयानक नताइज निकले हैं। शरीफ भी जल्दी में थे तो हमारा खान भी दोबारा वजीर आजम बनने के लिए बहुत जल्दी में है। सुना है उधर जरदारी को भी बिलावल को वजीर आजम बनवाने की बहुत जल्दी है। हमारे यहाँ सराइकी का मुहावरा है कि जिस मखलूक को बच्चा जनने में जरूरत से ज्यादा जल्दी होती है, इसके यहाँ अक्सर बच्चे नाबीना पैदा होते हैं।